نیوز پہنچائے گا ہر خبر آپ تک۔ میں ہوں اسلم خان، آپ دیکھ رہے ہیں CNBC سٹی نیوز۔ اس وقت میں موجود ہوں سرجانی کا علاقہ، جو کہ یہاں پہ متاثر لوگ رہتے ہیں اور کافی لوگ یہاں پہ جمع ہیں۔ ان کی کیا پرابلم ہے، آئیے ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا کہیں گے اس کے بارے میں اور ان کو کون لوگ تنگ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ابھی بھائی یہ بتائیں، اس علاقے کے اندر کیا پرابلم ہے، کیا کہیں گے آپ؟ سر پرابلمیں تو یہاں پر بہت ہیں۔ یہاں پر کچھ ادارے ہیں جو یہاں پر ان غریبوں کو تنگ کیا جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے یہاں پر پانی کی پرابلم ہے، یہاں پر سیوریج کی پرابلم ہے، اور یہاں پر غریب غربا لوگ رہتے ہیں جو روز کماتے ہیں روز کھاتے ہیں، اور اس کے باوجود کچھ ادارے یہاں پر آ کے ان کو تنگ کیے جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے کچھ پیسے جمع کر کے اپنے یہاں پر ذریعہ معاش۔ عابد بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی یہاں پہ آتا تو کیوں آتا ہے؟ ہاں کیوں آتا ہے؟ وجوہات یہ ہے کہ جس طرح سے یہاں پر ایک غریب آدمی کو دلاسا دے دیا تھا، یہ میں آپ کو 2 لاکھ کا پلاٹ دے رہا ہوں، اس کو وہاں پر قبضہ، اس ٹائم پہ وہ پلاٹ تو لے لیتا ہے پیمنٹ دے کے، پھر وہ قبضہ نہیں لے سکتا، قبضہ نہیں لیتا تو وہ دوسرے انصار لوگ جو ہے، لینڈ مافیا کے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں، ان کی جگہیں دکھاتے ہیں، ان کے پیسے لیتے ہیں اور وہ بیچ کے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے اوپر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، تھانے میں جاتے ہیں۔ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے وہ پلاٹ بنا لیتا ہے، جس کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے وہ بیچارہ رلتا رہتا ہے۔ لیکن پانی یہاں پہ نہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ ہر پانی نہ دینے کی وجوہات یہ ہے کہ یہاں پر آرڈر پاس کرائے تھے، یہاں پر ہم نے کافی جگہ اپلیکیشنیں بھی دی ہیں، اور مسجد MD صاحب سے بھی ہماری بات چل رہی ہے، تو ابھی سلسلہ ایسا ہے کہ کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کچھ نتیجے چینج ہو رہی ہیں۔ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارا کام ابھی پینٹنگ میں، انشاءاللہ نیکسٹ اگلے مہینے کے اندر ہمارا کام شروع ہو جائے گا، اور ابھی ہم اعلیٰ حکام کو بولتے ہیں کہ ان غریبوں کی تھوڑی سی سنوائی کی جائے، اور یہ بہت زیادہ ہیں۔ جس طرح سے ابھی ٹینکر ہیں، DC آفس سے ٹینکر اپروول ہوتے ہیں مسجد میں، مدرسے کے اندر، اور اس کے حوالے سے آبادی میں بھی کچھ دیا جاتا ہے، تو وہ ڈونیشن ان غریبوں کو دیا جائے۔ لیکن جس وقت آپ پلاٹ لیتے ہیں اور وہ فائل بھی دیتے ہوں گے تو وہ فائل 2 نمبر ہوتی ہے، 1 نمبر ہوتی ہے؟ دیکھیں فائل تو 1 نمبر ہوتی ہے، اور 2 نمبر یہ ہوتی ہے کہ فیک بندہ، اصل چیز ہوتی ہے ایگریمنٹ۔ یہ گوٹ آباد جگہ ہوتی ہے، یہ غریبوں کے لیے آباد کاری ہوتی ہے، اس کے اوپر قبضہ سچا ہوتا ہے، دعویٰ جھوٹا ہوتا ہے۔ اگر میں اس گوٹ کا میرے نام پہ ہے یا میرے دادا کے نام پہ ہے، ایک مثال دے رہا ہوں میں، یا میرے کسی کے نام پہ ہے تو میرے نام سے کھاتا ہے، اس کھاتے کا میں نے آن کر دیا، اور کھاتے سے میں نے وہاں پر آباد کاری کی، DC آفس کے یا کسی ادارے کی اجازت سے میں نے وہاں پہ غریبوں کے لیے آباد کاری کی ہے، تو اس کے ایک چالان ہوتا ہے۔ وہ چالان یا تو DC اپروول کرتا ہے، یا پھر ریونیو لیتا ہے، یا پھر اس کے علاوہ پھر کچھ ادارے لیتے ہیں، تو وہ چیز جو ہے وہ ایک ڈونیشن کی صورت کے اندر غریبوں کی پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد کچھ لینڈ گریبر جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، غریبوں کے اوپر چلتی نہیں، اور وہ اپنے جو ہے نا دھاندلیاں کرتے ہیں، یہاں پر غریبوں سے بھتہ خوریاں، پلاٹ توڑنا، پولیس کو بھیج دینا اور ناجائز کرنا، یہی چیزیں ہیں۔ جی، آپ نے عابد رین صاحب کی گفتگو سنی، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کئی لوگ ایسے ہیں جو پولیس بھی آتی اور بنانے نہیں دیتی، نہ تو یہاں پہ پانی مل رہا ہے، نہ بجلی ٹائم پہ مل رہی، نہ مجھے گیس مل رہی۔ تو اور بھی میرے ساتھ کچھ ساتھی ہیں، آپ ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے۔ السلام علیکم۔ کیا نام ہے؟ السلام، محمد ناصر۔ ناصر بھائی یہ بتائیں کہ یہاں پہ اصل پرابلم کیا ہے؟ یہ گوٹ کافی عرصہ پرانا ہے، اور جو امیدیں، جو دلاسے دے کر یہ گوٹ کی جگہوں کو دیا گیا تھا، ان چیزوں سے ابھی تک، جو بنیادی چیزیں، ان سہولتوں سے ابھی تک یہاں کی عوام محروم ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا یہاں کے رہنے والے لوگ جو سرجانی کے کونے میں رہتے ہیں، کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ یا ہمارا پاکستانی ہونے کے ناطے اتنا حق نہیں ہے جتنا کہ کسی نارتھ کراچی کے رہنے والے علاقے کے ہو، یا نیو کراچی کے رہنے والے علاقے کو ہو، کہ اگر وہاں پر بجلی مل جاتی ہے، وہاں پر پانی مل جاتا ہے، وہاں پہ گیس مل جاتا ہے، تو یہاں کے لوگ بھی اتنا ہی ٹیکس دیتے ہیں جتنا کسی اور علاقے کے دیتے ہیں، یا اپنی آمدنی کے اعتبار سے دیتے ہیں۔ تو ہمارا تو سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت وقت یہاں پر بھی توجہ دے، اور بالخصوص جو شہر کراچی کی انتظامیہ ہے وہ یہاں پر بھی توجہ دے۔ یہ گوٹ کے لوگ ہیں، جب ووٹ لینے کا وقت آتا ہے تو یہاں پر بڑے بڑے نعرے بھی لگتے ہیں، بڑے بڑے دعوے بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے کیمپ بھی لگ جاتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے میڈیکل کیمپ بھی لگا دیے جاتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے تسلی آمیز جو جملے ہیں وہ بھی بتا دیے جاتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح وہ روٹی کپڑا مکان
देने के वादे इधर पे किए जाते हैं, लेकिन आज तक कभी पूरे नहीं हुए। जब वोट लेने का वक्त आता है, जब तो गाड़ियों में वो तो है सियासत का मसला, उधर आप नहीं जाए। अगर सियासत पे आएंगे तो बहुत लंबी बात होगी। अभी आपकी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कौन लोग आपको तंग कर रहा है और क्यों पानी नहीं? यहाँ पर मुख्तलिफ टीमें आती हैं, मुख्तलिफ चेहरों के लोग आते हैं जो गाहे बगाहे इलाके वालों को तंग भी करते हैं। कभी कि तुम्हारे प्लाट टूट जाएंगे, तुम्हारा ये हो जाएगा। तो हम लोगों ने पैसे देकर यहाँ पर ये चीज़ें ली गई हैं। जब आपने पैसे दे के वो प्लाट खरीदा है तो उसकी तहकीकात आपने नहीं की, ये किसका प्लाट है, कौन है? असल में जब प्लाट दिया जा रहा होता है तो खाली प्लाट होता है, हमें तो नहीं पता कि इसकी तहकीक करने जाना कहाँ पर है। अब एक हमारे जैसा आदमी अगर आता है कि उसके पास 1.5 लाख रुपए जमा पूंजी है, 2 लाख रुपए जमा पूंजी है, वो बोलते हैं कि ये प्लाट तुम्हारा, ये फ़ाइल तुम्हें दे दी है। पता चलता है कि वही प्लाट की फ़ाइल किसी और को भी उन लोगों ने सेल किया। अब बाद में ये होता है कि जाहिर सी बात है वो लोग ताकतवर होते हैं, हम जैसे गरीब लोग तो उनसे जीत नहीं सकते। वो ताकत के ज़ोर पर फिर उस प्लाट पर कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं, धमकियाँ, बदमाशियाँ, और फिर किसी का इदारों से ताल्लुक़ होता है, वो इदारे वालों को इन्वॉल्व करके प्रेशराइज़ करता है यहाँ पर। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि जो चीज़ 10 लाख रुपए की है वो आपको 3 लाख रुपए में मिल रही है, तो उसमें आप लोग नहीं सोचते कि यार 2 नंबर जगह हो? असल में यहाँ पर इतनी वैल्यू है नहीं प्लाटों की, 10 लाख रुपए की नहीं, जो रियल मिसाल क्या है? जी, जो कीमत यानी कि वो है उसी कीमत के अंदर वो दिया जाता है, लेकिन कई लोगों को उसी कीमत में सेल कर दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि हमें यहाँ पे कई प्रॉब्लम है। जब वोट लेने का मसला आता तो मुझे पहचाना जाता, उसके बाद मुझे बिल्कुल लावारिस छोड़ जाता, कोई वारिस नहीं हमारा, क्योंकि ना तो इनको पानी मिल रहा है, ना बिजली मिल रही, और ये बहता हुआ गटर लाइन, ये भी एक टैक्स पे लोग हैं, क्योंकि इन्हीं के टैक्स से हुकूमत चलती है, और इन्हें इस तरीके लावारिस छोड़ दिया जाता, इनका कोई माई बाप नहीं। और मैं कोशिश करूँगा किसी और से आपकी बात करा सकूँ। क्या कहेंगे आप? जनाब मोहतरम, मैं ये कहूँगा सबसे बड़ा हमारा परेशानी की ना हमारी जो ज़रूरत की चीज़, हमारी जो सहूलत की चीज़, हम तमाम चीज़ों से महरूम हैं। तो हम बराए मेहरबानी गवर्नमेंट से, हुकूमत से ये अपील करते हैं कि हमारी जो और जो इदारों और जो इलाकों में और जो यानी कि सब जगहों में जिस तरह के मामला हैं, तो यहाँ भी हमारे साथ भी इस किस्म थोड़ा ताउन किए जाए। तो बहरहाल कि इस किस्म का हालत तो हमारे यहाँ बहुत ये हकीकत है कि यहाँ पे आप लोग वो बनाते हैं मकान तो पुलिस तंग करने आती? जी बिल्कुल आती। फिर कैसे बनाते हैं आप लोग? तो अब ये कि मामला लाजिमी आता है, जब सामने कुछ इस तरह का मामला आता है तो थोड़ा तोड़ जोड़ कर थोड़ा हम भी पैसे देते हैं, वो थोड़ा किसी तरीके से इनको मना के फिर हम आगे भेज देते हैं। ऐसा तो नहीं कोई गैर कानूनी काम आप करते हो इसलिए वो आके आपको तंग करते हैं? नहीं, कोई गैर कानून, कोई गैर हमने ना कोई कब्जा किया, ना हमने ना किसी से छीना। जो कुछ हमने पैसों से ख़रीदा और इन्हीं पैसे में से हम लोग जो है किसी तरीके से ये गुजर बुजर करके अब पुलिस को भी हम दे के किस तरह अपना घर बसाते हैं। जी, इन्होंने ये कहा कि पुलिस आती है, तंग करती है। अगर मैं पैसे दे दूं तो सारे कानून बिल्कुल लीगल तरीके से बना लो, नहीं दें तो मना करते हैं। अगर हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए, अगर इस इलाके में पाबंदी है बनने से तो कोई भी प्लाट नहीं बनना चाहिए, और बनना चाहिए तो हर गरीब और अमीर का यहाँ पे एक सा देखना चाहिए। कैमरामैन आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।